اعمال آخرت اور آثار دنیا یہ دونوں لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. یہ سب امام مبین کے اندر اگر ہے تو پھر وہ روح القدس کی زندگی بھی امام مبین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ سب زبانیں کے امام کے پاک مبارک ذات کے اندر جو ہے یہ ہے. آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جائیں. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے وابستہ تھے وہ کافروں کے مقابلے میں وہ زندہ تھے، وہ مردہ تھے. بظاہر کافر زندہ تھے. تو لہٰذا شہید کو زندہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں تمام اماموں کو شہید کہا گیا؟ شہید ان معنوں میں کہ جو اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے، لوگوں کے اعمال پر حاضر ہوتا ہے. جس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو کر شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو ان معنوں میں ان کو شہید کہا گیا. تو ان کے لیے فرمایا کہ آپ ان کو مردہ مت کہیں، وہ زندہ ہیں. تو جب وہ زندہ ہیں تو کس مقام پہ زندہ ہیں؟ جسمانی دنیا میں زندہ ہیں، روحانی دنیا میں زندہ ہیں اور عقلی دنیا میں زندہ ہیں. تو جب زندہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا میں تو وہ مر گئے ہیں لیکن دو دنیاؤں میں زندہ ہیں. تو اس لیے جو ہے خدا فرماتے ہیں جب زندہ ہیں تو وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. وہ حجاب، وہ جامہ تبدیل کرتے ہیں، وہ جسم کو تبدیل کرتے ہیں، وہ کپڑے کو چینج کرتے ہیں. ان پر موت کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. اگلی آیت ہے سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی احوال واقعات ہوئے ہیں تو قرآن پہلے زمانے کے لوگوں کا قصہ بیان نہیں ہوا ہے. قرآن تعلیمات کی کتاب ہے. کہ آج اللہ رب العزت ہم سے یہ گفتگو نہیں فرما رہے ہیں. اچھا، دوسری بات، دنیا میں کوئی شخص مر جاتا ہے، گناہگار سے گناہگار شخص بھی ہو، ہم جیسے کمزور لوگ بھی پھر اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس اس کے نامہ اعمال ہیں، اچھا ہے برا ہے، بس دنیا سے چلا گیا، اس کی کیا بات کرنی. اگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر فرمایا ہے، اگر یہ امتحان ہر زمانے میں نہ ہوتا، یہ امتحان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان آنے والا نہ ہوتا، تو گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ اس امتحان سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ پہلے بھی ایسے غلطیاں لوگوں نے کی ہے، لہٰذا آپ کے زمانے میں بھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس غلطی کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے. آج کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے یہ کیا وہ کیا. بھئی وہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ وہ غلطی نہ کریں. تو یہاں ارشاد ہوا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب صرف ظاہری طور پر توریت کو ہی سمجھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے جو رحمت بھیجی، خدا نے جو رہنما بھیجی، لوگوں نے اس کو رد و بدل کیا، اس کو تبدیل کر دیا. بھئی خدا کی رحمت میں کوئی کیسے تبدیلی کر سکتے؟ خدا کی رہنما میں کوئی کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جبکہ خدا فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے.
جب اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا امام ہے، اور لوگ اس میں رد و بدل کریں اور تحریف کریں؟ نہیں۔ تو ہم نے گزشتہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، وہ نورانی کتاب، وہ بولنے والی کتاب، وہ کتاب مکنون، وہ ایک نہیں تھی، اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام کے قلب میں وہ کتاب کی نورانیت اور وہ معجزات، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذات میں وہ معجزات موجود، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو کتاب تھی، اس کتاب کی ایک ظاہری صورت تھی جو لوگوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن لوگوں کا ہاتھ لا یمسہ الا المطہرون، اس باطن کے اندر جو حضرت ہارون علیہ السلام کے باطن کے اندر جو نورانی توریت، جو مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے باطن کے اندر جو نورانی قرآن ہے، وہاں تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا ہے، وہاں کس طرح کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کے لیے رحمت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو وہ جسمانی، روحانی اور عقلی ایک شرف و منزلت رکھتے تھے۔ وہ ایک نورانی ہستی تھی، ایک مجسم ہستی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی امام اور رحمت بنے تو اسی طرح بولنے والی کوئی زندہ ہستی ہو، اور پھر یہ معجزہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عظیم معجزہ ہے، اس کے ایک ایک معجزے سے وہ باخبر ہو۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی امتحان لوگوں سے تھا کہ کہیں وہ جس طرح حدیث مماثلت ہارونی کے اندر فرمایا گیا ہے کہ کہیں اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امام ہیں، جو کہ زندہ نورانی قرآن حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو تسلیم نہ کریں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا، یہ کتاب جو عربی زبان میں اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق کی کیا معنی ہے؟ یہ کون سی کتاب؟ تصدیق کرنے والی صدیق اکبر حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام کو جو گواہ بنایا، اس سے بڑھ کر تصدیق کرنے والی ہستی کون ہوگی؟ تو وہی ہستی ہیں جو کہ گزشتہ کتابوں کی بھی تصدیق وہ ہستی کرتی ہے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، کہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دیں۔ تو یہاں پہ ظالم کون ہیں؟ آپ قرآن کے اندر ذرا ظالم کی وضاحت ذرا دیکھیں کہ ظالم کون ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو عہدہ ہے جس کے لیے جو کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی شخص اگر جو نبوت ہے، جو سردار انبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، تو اس کی جو ذات ہے، اگر کوئی خاتم النبیین کے ذات پر کوئی دعویٰ کرے وہ ظالم ہے، اور اس کے بہت سارے ٹائٹلز ہوں گے۔ ظالم کن معنوں میں؟ کہ وہ اسی ہستی کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خاتم النبیین نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو تنزیلی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر آج کوئی مومن راہ روحانیت میں جا کر کوئی معجزات سے گزر کر خدا کی معرفت کو پہنچتا ہے تو وہ قرآن کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ مرتبہ اسی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا جو علم ہے ان کے ورثاء کے لیے ہے، جو کہ حقیقی علم ہے وہ ان کے ورثاء کے لیے ہے۔ تو اگر اس مرتبے کے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ڈرانے کی جو بات ہے وہ پھر ایک الگ تذکرہ ہے۔ اور وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے کی بات ہے۔ تو نیکوکار کون ہیں؟ نیکوکار در حقیقت ان ہستیوں کو کہا گیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح ایک زندہ کتاب جس کے باطن میں قرآن کا مبارک علم نور کی صورت میں موجود تھا، جو اس کی پیروی کرنے والے تھے، جو اس کی بیعت کرنے والے تھے، ان کو محسنین کہا گیا اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے فرمایا گیا۔ یقیناً ان کے باطن میں، ان کے روح میں ان کو خوشخبری ملی ہوگی۔ جب خدا فرماتے ان کو خوشخبری دیں تو ان کو خوشخبری ملی ہوگی، ظاہر میں ملی ہوگی، باطن میں ملی ہوگی، اور وہ مختلف درجات کے لحاظ سے نیکوکاروں کو یہ خوشخبری ملتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم یہاں پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بنیادی تصور کو ہمیں سمجھنا ہے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، ان کے پاس دو آپشنز تھے۔ ایک یہ ہے کہ وہ گزشتہ عبادات میں رہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا یہ کہ ان عبادات کو چھوڑیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو پھر ان اطوار کو، ان طور طریقوں کو چھوڑنا پڑتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اب جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے منسلک ہوئے اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہی منکر ہیں، تو کیا وہ اپنے کسی بات کو، اپنے کسی عقیدے کو کی تصدیق کے لیے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے پاس جاتے تھے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں مانتے تھے۔ اسی قانون کے مطابق جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کے مبارک دامن کو پکڑے اور اس کے مطابق ائمہ علیہ السلام نے جو وضاحت کی، ہمیں اپنے عقیدے کی تصدیق کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جس شخص نے مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے جو بھی طور طریقے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ تو اس وجہ سے ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ یار ہم یہ جو کرتے ہیں کیا اس کام کو فلان شخص مانے گا؟ کیوں مانے گا بھائی؟ اس کا عقیدہ الگ ہے، اسی لیے تو ہم الگ ہیں۔ اس بنیادی تصور کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو کسی اور فریم میں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اور اس کی تصدیق کرے تو پھر جو ہے نا ہمارے لیے یہ عقیدہ مستند ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو اس تصور کو، اس خیال کو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا، اور پھر جو امامت کا جو تصور ہے اس کو ہمیں قرآن سے مکمل طور پر قرآن سے سمجھنا ہوگا،
تاکہ ہم امامت کے اس تصور کو سمجھیں، اور انشاءاللہ ابھی قرآن کے بہت سارے آیات سے ہم اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر کتاب کائنات اور کتاب انفس سے ہم کوشش کریں گے کہ امام شناسی کے اس تصور کو ہم سمجھیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہم اس کورس میں آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. بہت شکر گزاری آپ تمام کو. یاد